امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے پیارے آقا علیہ السلام، من احق بحسن صحابتی، اے میرے حضور مجھے فرمائیے کہ میرے قرابت داروں میں مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرے قریبیوں میں مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ صدقے جائیں پیارے مصطفیٰ پر، میرے آقا فرماتے امک، تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے ثم من، اے پیارے آقا ماں کے بعد پھر حق کس کا ہے؟ دوسری بار پھر میرے آقا فرماتا ہے امک، دوسرا حق بھی تجھ پر تیری ماں کا ہے۔ وہ صحابی تیسری بار پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور مجھ پہ تیسرا حق کس کا ہے؟ تاجدار کائنات تیسری بار پھر فرماتے ہیں امک، تیسرا حق بھی تجھ پر تیری ماں کا ہے۔ صحابی چوتھی بار پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور مجھ پہ چوتھا حق کس کا ہے؟ اب اس سے چوتھے مقام پہ آقا فرماتے ہیں ابوک، چوتھا حق تجھ پہ تیرے باپ کا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے 3 مرتبہ مسلسل ماں کے حق کا ذکر کیا۔ میرے آقا نے 3 بار فرمایا کہ تجھ پہ پہلا حق بھی تیری ماں کا، دوسرا حق بھی تیری ماں کا، تیسرا حق بھی تیری ماں کا۔ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اے پیارے محبوب کائنات، یہ 3 بار مسلسل پہلے 3 حق ماں کے کیوں بیان کیے؟ تو صدقے جائیں تاجدار کائنات کے علم پر، پیارے محبوب کی شان رفعت پر، تاجدار کائنات کی نگاہ کے سامنے مسلسل 3 مرتبہ ماں کے وہ 3 ادوار تھے جن 3 مشکل ادوار سے گزر کے ماں نے اس اولاد کو پالا ہے۔ پہلا دور جس کا ذکر رب کائنات قرآن میں کرتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ماں نے اپنی اولاد کو کم و بیش 9 مہینے اپنے بطن میں اٹھا کے رکھا، بطن میں سجا کے رکھا۔ جب 9 ماہ اولاد اپنے ماں کی پیٹ میں تھی، ہر دن مشکل تھا، کھانا مشکل ہو گیا، پینا مشکل ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا، بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ تاجدار کائنات کی نگاہ میں یہ دور تھا، میرے پیارے مصطفیٰ اولاد کو حکم دیتے ہیں اے اولاد تجھ پہ پہلا حق تیرے ماں کے اس دور کا ہے جس دور میں تیری ماں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا حق پھر ماں کا اس زمانے اور اس لمحے کا ہے جب مشکلات کو سہ کر اس ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ کتنی مائیں اولاد کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اولاد تو دنیا میں آتی ہے لیکن ماں گزر جاتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا دوسرا حق اس لمحے کا ہے، اور تیسرا حق وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، اس زمانے اور اس دور کا ہے جب 2 سال تیری ماں تجھے اپنی ہڈیاں گول گول کر دودھ پلاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے سونے آقا میں نے اپنی ماں کو اس سے کہیں زیادہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے جتنا میری ماں نے میرے بچپن میں مجھے گود میں اٹھایا تھا۔ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے عمرہ اور حج بھی کروائے، سفر بھی کیا، تو پیارے آقا کیا میری ماں کا جو حق مجھ پہ تھا وہ ادا ہو گیا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا لا، تیری ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہوا۔ سارا حق تو دور کی بات، میرے آقا نے فرمایا تیری ماں جب تجھے جنم دے رہی تھی اس لمحے جو اس کو ایک درد کا لمحہ گزرا
رہا تھا, ابھی ایک درد کا بھی حق تو نہیں دے سکا. اور آج جب ہم اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو ہم سکھانا شروع کرتے ہیں کہ اما ابا دوانو نہیں پتا کہ بندیاں چ گل کس طرح کرنی ہے. پھر سامعین محترم, امام حاکم المستدرک ملا ہے حدیث مبارکہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہوئے اور ہجرت کی بیعت کی. صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے, سونے آقا میں مدینہ ہجرت کرنے آیا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اور یاد رکھیں وہ جو ماں باپ ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. صحابی ایک جوان مسلمان ہو گئے, حضور تاجدار کائنات نے مسلمانوں کو مدینہ بھیجنا شروع کر دیا. ایک نو مسلم جوان صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے, سونے آقا میں بھی ہجرت کرنے آیا ہوں. ہجرت کی بیعت حضور کی آنکھوں پہ کرتے ہیں. میرے پیارے محبوب پوچھتے ہیں, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے, حضور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, جب میں نکل رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب میں ہجرت کے لیے نکل رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. تاجدار کائنات نے فرمایا, ارجی الیہما, واپس پلٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس, واپس لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس. فَضْحِكْهُمَا, جن کو روتا چھوڑ آئے ہو اب ان کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بن جاؤ. ائمہ تفاسیر اور متقدمین نے یہاں تک بیان کیا ہے, اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت اولاد کے لیے لازم ہے. ہاں اگر وہ کافر ہیں اور اولاد کو کہتے ہیں کہ بت خانے چھوڑ آؤ تو چھوڑنے نہ جاؤ, بت خانے چھوڑنے نہ جاؤ, لیکن بت خانے موجود ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ واپس لے جاؤ تو ان کو واپس لینے کے لیے بھی جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا مقام میرے اللہ نے والدین کا رکھا. اور یاد رکھیں, آج بعض جوان کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین معاذ اللہ اچھے اخلاق والے نہیں, ہمارے والدین اچھے عمل والے نہیں, لہذا ہم ان کا ادب اور احترام کیوں کریں. یاد رکھ لیں, یہ والدین کا ادب اور احترام ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. یہ والدین کا احترام ان کے اخلاق کی وجہ سے نہیں ہے. یہ والدین کا ادب اور احترام ان کا ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے ہے. ان کا اپنا اعمال کیا ہے وہ رب جانے, اس کا رسول جانے. حکمت کے ساتھ اصلاح کی کوشش ضرور کریں, لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ ابا جی آج دواری نماز رہ گئی, میں دواری سلام بھی نہیں دینا. یہ بھی ایک انتہا ہے. اب اس سے آگے چلیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. سامعین خاص نقطہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے, اور بار بار ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیماریوں کا پتہ چلے اور ہم بیماریوں سے نجات پا جائیں. کروانا چاہیے. ہم ہزاروں روپے ڈاکٹر کی فیسز کے دیتے, علاج کروانا چاہیے, درست ہے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم علاج عطا کیا. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ لوگ جو والدین کے خدمت گزار ہیں, والدین کے مؤدب ہیں, والدین کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں, رب کائنات ان کو اسی خدمت کی وجہ سے کئی بیماریوں سے نجات عطا کر دیتا. من احب
ان یمد لہ فی عمرہ و یزاد لہ فی رزقہ. میرے پیارے آقا نے فرمایا وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے, اس کی صحت میں برکت آ جائے, اس کے مال و رزق میں برکت آ جائے, وہ والدین کی خدمت کرے. والدین کی خدمت کے صلہ سے رب کائنات بیماریوں سے بھی نجات عطا کرتا ہے. رب کائنات عمر میں بھی برکت دیتا ہے, مالک کائنات رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب فرمائیے ماں باپ تو گھر کے اندر وہ خزانہ ہیں جو صحت کا بھی ذریعہ بن گئے, عمر میں برکت کا بھی ذریعہ بن گئے, رزق اور مال میں بھی برکت کا ذریعہ بن گئے. جب اس خزانے کو چھوڑ کر ہم باہر بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, فیس بھی دیتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, اور مہینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دوائی اثر کوئی نہیں کیتا. وہ دوائی اثر کہاں سے کرے گی جب گھر میں والدین کا ادب ہی جاتا رہا. یہاں تک ایک معروف روایت اور حدیث ہے, چوتھی پانچویں کی شاید اسلامیات اور اردو کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود تھا. یہ اصلاً صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ 3 جوان دوست سفر پہ نکلے, راستے میں تھے تو طوفان آ گیا. بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے کہ بارش اور طوفان تھم جائے پھر آگے چلتے. وہ طوفان اتنا زیادہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے کوئی بہت بڑا پتھر نیچے گرا, اور جس غار کے اندر تھے وہ غار اس پتھر سے بند ہو گئے. اب وہ 3 جوان غار کے اندر محصور ہو گئے. طوفان تو رک گیا, پتھر کو انہوں نے دھکیلنے کی کوشش کی, نہ نکل سکے. شور شرابہ کیا, کوئی آواز سننے والا نہیں تھا. آخر وہ تینوں جوان اب موت کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ نہ تو باہر کسی کو خبر ہے کہ ہم اندر بند ہیں, اور پتھر اتنا بڑا کہ ہم اس کو دھکیل نہیں سکتے. موت کے انتظار میں بیٹھے. امام بخاری صحیح بخاری میں لائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ 3 جوان غار میں بند تھے, مرنے کے قریب تھے, لاغر ہو چکے تھے. یہاں تک کہ ان کے ذہن میں بات آئی اور سب نے کہا کہ ہم نے زندگی میں جو کوئی بڑی نیکی کی ہے, آئیے اس نیکی کے صدقے اللہ سے دعا کریں مولا یہ راستہ دے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ تینوں جوان اپنی ایک ایک نیکی کا صدقہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. ان میں سے ایک جوان رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتا ہے, مولا تجھے علم ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, مولا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بڑھاپے کی عمر کو چلے گئے, اور میں بکریاں پالتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں. ہر روز جب بکریاں چرا کے شام کو واپس آتا ہوں, بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے وہ دودھ میں اپنی ماں اور باپ کو دیتا ہوں. جب ماں باپ پی لیتے ہیں تو بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں. اے رب کائنات, ایک شام مجھے واپس آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. جب واپس گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے دودھ لیا, والدین کے کمرے میں گیا, وہ سو رہے تھے. میں نے ان کو جگایا نہیں کہ کہیں آرام میں خلل نہ آئے. دودھ لے کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا. دوسرے کمرے میں میرے بچے بھوکے پیاسے روتے رہے, بلکتے رہے. لیکن چونکہ میرا معمول تھا پہلے ماں باپ کو دیتا, بعد میں بچوں کو دیتا. ساری رات میرے والدین سوتے رہے, میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا. دوسرے کمرے میں بچے روتے روتے سو گئے, ان کو دودھ نہیں دیا. وہ جو ساری رات دودھ
دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا کہ کب اٹھتے ہیں میں ان کو دودھ پلاتا ہوں، کب ان کی آنکھ کھلتی ہے میں انہیں دودھ دیتا ہوں۔ میرے والدین صبح تک سوتے رہے، میں دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا۔ اے رب کائنات، میرا یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہے تو اسی عمل کا صدقہ پتھر کو ہٹا اور راستہ دے دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کا اس عمل کا صدقہ پیش کرنا تھا، توسل پیش کرنا تھا، پتھر سرک گیا، غار کے دانے سے ہٹ گیا، اتنا ہٹ گیا کہ انہیں سورج نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے دونوں جوانوں نے اپنی ایک ایک نیکی پیش کی، اللہ رب العزت نے راستہ عطا کر دیا۔ تو سامعین محترم، غور تو کریں کہ وہ انسان جو صرف والدین کی خاطر ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی جان بھی بخش دی اور اس کے زندگی کا راستہ بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم کیوں والدین کا عزت اور احترام بھول چکے؟ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا کا اثر اور مقام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، امام ترمذی اس حدیث مبارکہ کو جامع ترمذی ملا، میرے آقا نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لہن، میرے آقا نے فرمایا 3 شخصیات ایسی ہیں یا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رب کائنات کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 لوگ اور 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی دعائیں رب کائنات رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1، دعوات المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ مظلوم جب رو کے آہ دیتا ہے، رب کائنات مظلوم کی صدا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ودعوات المسافر، پھر رب کائنات مسافر کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا ودعوات الوالد، رب کائنات باپ کی دعا جو وہ اپنے اولاد کے حق میں کرتا ہے، رب کائنات وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ودعوات الوالد، مالک کائنات والد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے جو والدین بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ اولاد کو دعا دیا کریں، کبھی بد دعا نہ دے، کبھی بد دعا نہ دے، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے غیر ارادی طور پر بھی اگر بد دعا نکل جائے تو اولاد کا وہ بھی تباہی بربادی کر دیتی ہے۔ اس لیے والدین ہمیشہ اولاد کو دعا دیتے رہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں کرتا۔ 3 لوگ وہ ہیں اللہ جن کی عبادت قبول نہیں فرماتا، اور وہ کون ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا بے ادب اور والدین کا نافرمان ہو گیا، وہ اگر ساری زندگی بھی نمازیں ادا کرتا رہے، مولا اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو سامعین محترم، آج کے دور میں ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابیاں مل جائیں۔ ادھر پیپر ہمارے قریب آتے ہیں تو دعائیں کروانے چلتے ہیں کہ امتحان میں پاس ہو جائے، کسی جاب اور نوکری کا آغاز کرتے ہیں یا کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو دعائیں کروانے چلتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے۔ اور ہم آج دعائیں کرواتے ہیں پیران کرام کے پاس جا کر، علماء کے پاس جا کر، مشائخ کے پاس جا کر، سب سے دعا کروانا جائز ہے۔
اور حدیث و سنت سے ثابت ہے. لیکن یاد رکھیں وہ لوگ جو گھر سے باہر پیران کرام اور علماء سے دعائیں کروانے جاتے ہیں، اگر گھر میں ان کے والدین ناراض بیٹھے ہیں تو بڑے سے بڑے شیخ کی دعا بھی رب کائنات ان کے حق میں قبول نہیں کرتا. وہ چاہے حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں چلے جائیں اور جا کے دعائیں کرواتے رہیں، رب کائنات ایسے شخص کے لیے کسی کی دعا قبول نہیں کرتا جو والدین کو ناراض کر کے بیٹھا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، انسان کے سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ ہیں. سب سے اعلیٰ پیر اس کے ماں اور باپ ہیں. اس لیے اگر فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دعا اپنی ماں اور باپ سے کروائیں، بعد میں جس سے کرواتے رہیں گے اجر ملتا چلا جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے. پھر آقا نے فرمایا ماں اور باپ یہ دونوں اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، ہر کسی کی طلب ہے کہ میں جنتی بن جاؤں. وہ یوم قیامت تو جنت بعد میں نظر آئے گی، لیکن اسی جنت کا دروازہ ہمارے گھر کے اندر ہے. اگر یہ ماں اور باپ ناراض ہو گئے تو نہ وہ جنت ملے گی نہ کوئی نماز قبول ہوگی. اور اختتام کی طرف آتے ہوئے سامعین محترم ایک لطیف واقعہ دے رہا ہوں جس کو حضرت امام جلال الدین السیوطی نے نقل کیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب یہ صلیبی جنگیں چل رہی تھی. ایک جوان جہاد پہ گیا، وہاں پہ وہ قید ہو گیا. عیسائیوں نے، تاتاریوں نے اسے قید کر لیا. اب جب قید کر لیا تو اس جوان کی ماں ہر روز حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے اے اللہ کے ولی دعا کرے میرا بیٹا آزاد ہو جائے. حضرت جنید بغدادی حوصلہ دیتے، صبر دیتے، ماں اٹھ کے چلی جاتی. یہاں تک کہ 2-3 ماہ گزر گئے، بیٹا آزاد نہیں ہوا. ایک دن وہ ماں اپنے بیٹے کے ہجر میں تڑپ اٹھی، اتنا روئی کہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا. اور وہ روتی روتی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے ولی آج 2 دعائیں لائی ہوں، جو دل کرتا ہے کر دے. اور یہ کہتی ہوئی رو پڑی، سسکیاں لینے لگی. کہتی ہے یا تو دعا کریں کہ میرا بیٹا مل جائے، اگر بیٹا نہیں مل سکتا تو دعا کرے کہ مجھے موت آ جائے، میں اب بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی. میری ہمت جواب دے گئی، وہ ہجر و فراق میں رو پڑی. امام جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جوان بیٹا وہاں قید میں تھا، زنجیریں ڈلی تھیں، اچانک اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی. اوپر جو کھڑے ہرکارے تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اسے مارا، پھر زنجیریں ڈالی. دوسری بار ڈالی تو پھر ٹوٹ گئی. وہ حیران تھے کہ اس جوان کی زنجیریں کیوں ٹوٹ گئی. وہ اس جوان کو لے کے گورنر کے پاس گئے اور جا کے سارا ماجرا بتایا. گورنر کہتا ہے کہ میری عقل قبول نہیں کرتی، میرے سامنے زنجیریں ڈالو. تیسری بار پھر ڈالی گئی، زنجیریں پھر ٹوٹ گئی. اب وہ گورنر اپنے علاقے کے پادریوں کو بلا کے کہتا ہے حساب لگاؤ اس جوان کے پیچھے قوت کیا ہے، طاقت کیا ہے. وہ پادری اپنا علمی حساب لگاتے رہے. آخر ایک پادری اس جوان کے قریب آیا، قریب آ کے اس جوان کے کانوں میں کہا، ایک سوال پوچھا، اے جوان کیا تیری ماں زندہ ہے؟
کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ وہ پادری گورنر کو چیخ کے کہتا ہے کہ اس جوان کی ماں اس جوان کی تڑپ میں، اس کے ہجر میں، اس کے فراق میں رو رو کر دعائیں کر رہی ہے۔ اگر یہ بیٹا اپنی ماں کے پاس نہ پہنچا تو اس کی ماں کی بد دعائیں اس تخت کو بھی لے ڈوبیں گی۔ انہوں نے جوان کو آزاد کر دیا۔ جوان 2-3 دنوں کے بعد ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے سینے سے لگایا، پیار کیا، گھر سے تحفے تحائف لیے، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گئے۔ جا کے کہتی ہے کہ قبلہ پیر محترم آپ کی دعا سے بیٹا آزاد ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی آنکھیں برس پڑی۔ حضرت جنید بغدادی اس جوان کو کہتے جوان تو بتا تو آزاد کیسے ہوا؟ جوان نے وہ سارا ماجرا سنا دیا کہ ظہر کے بعد کا وقت تھا، میری زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ حضرت جنید بغدادی وہ تحفے ماں کے ہاتھوں میں دے کے کہتے ہیں اے ماں، یہ وہی لمحہ تھا جب تو ادھر رو رو کر سسکیاں لے لے کر دعائیں التجائیں کر رہی تھی، اور تیری دعاؤں نے رب کا عرش بھی ہلا دیا۔ یہ بیٹا میری دعاؤں سے آزاد نہیں ہوا، یہ بیٹا تو تیری سسکیوں اور آہوں سے آزاد ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، یہ والدین اس دنیا میں رب کائنات کا سب سے بہترین تحفہ ہے، اور والدین کا ادب ہم پہ لازم ہے۔ اب وہ آداب کیا ہے میں 1-2 جملوں میں دینے لگا ہوں۔ والدین کا سب سے پہلا ادب تو یہ کہ ان کی خدمت تسلسل کے ساتھ کی جائے، جو پہلے ذکر ہو چکا۔ اس کے علاوہ والدین کو ہمیشہ وقت دیں، جتنا وقت بن سکتا ہے کوشش کریں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھیں، انہیں سنائیں نہیں، ان کی سنیں۔ پھر والدین کا ادب یہ ہے کہ جب کبھی والدین کے ساتھ چلیں، اگر کوئی بیماری کا یا شرعی عذر نہ ہو تو ہمیشہ والدین کے پیچھے چلیں۔ والدین سے بولنے لگیں تو اپنی آواز کو نیچے رکھیں، والدین سے اونچا کبھی نہ بولیں۔ والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے ہوئے ایک برتن میں ایک ڈش میں کھا رہے ہوں، لیکن اس احتیاط سے کھائیں کہ جس لقمے پہ ماں باپ کی نگاہ ہے وہ آپ کے منہ میں نہ جائے۔ پھر یہ دور سیلفیوں کا دور ہے۔ ہم دوست ایک دوسرے کو کہتے کھلو جائیں سیلفی لئیے۔ سوچیں تو صحیح، کیا اپنی ماں باپ کو بھی کبھی خوش کرنے کے لیے سیلفی لی ہے؟ خدا کے لیے ان لطافتوں کو محسوس کریں، اور والدین کے سامنے بڑے سے بڑے عالم بھی ہوں، ساری چیزوں کا علم ہو اور ہر شے کا علم بھی آپ کے پاس ہو، تو والدین کے پاس یوں گونگے بن کے بیٹھیں جس طرح آپ کو کسی شے کا پتہ ہی نہیں۔ یہ والدین کا ادب ہے۔ اور ہم وہ ہیں جو والدین کے سامنے علم جھاڑنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں، اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پہلے تو ادب اور احترام سے ان کے کفن دفن کا اہتمام کریں، ان کی وصیت پوری کریں۔ پھر والدین کے دوستوں کا اسی طرح حیا کریں جس طرح والدین کا حیا کرتے تھے۔ والدین کے رشتہ داروں کا حیا کریں، پھر والدین کی قبر پہ جائیں اور ادب اور احترام کے ساتھ ان کی قبر کا بوسہ لیں، اور ہمیشہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن کے رہے۔
اگر والدین کا ادب ہمیں نصیب ہو گیا تو پھر ہمارا چھوٹا عمل بھی رب کائنات بڑے اجر والا بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نماز پھر 7 لاکھ نمازوں کا اجر دینے والی بن جائے گی. ایک روزہ پھر 70 ہزار روزوں کا اجر دے جائے گا. اور اگر والدین کا ادب نہ کر سکے تو 70 ہزار روزے بھی ایک روزے کا اجر نہیں دیں گے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت والدین کو موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی. اب چونکہ اکثر اوقات میں یہاں نہیں ہوتا، کثیر لوگ کل 10واں کے لیے رابطہ کرتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میری گفتگو ایک تسلسل کے ساتھ ایک سیریل کے طور پہ آگے چلتی رہے. آئندہ اگر کبھی اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ والدین کا کردار کیا ہے اولاد کو سنوارنے میں. پھر یہ راز سمجھے کہ والدین اپنی اولاد کو کس انداز سے سنوار سکتے ہیں. اس میں پھر صحبت صالح ہے، علم ہے، کفالت ہے، تربیت ہے، کردار ہے. یہ ساری چیزیں پھر اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو پھر کسی موقع پہ بیان کریں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.